السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کو مفید قرار دیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بلومبرگ کی حالیہ مثبت رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی برادری دونوں ملکوں کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین لوگوں کے لیے امدادی رقم کے حتمی پیکج کی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے گندم جاری کرنے کی پالیسی 2025-26 کی منظوری دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے سیلاب متاثرین میں 25 کروڑ 70 لاکھ روپے تقسیم کیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں آباد کاروں کے استعماری ایجنڈے کو منظم انداز میں آگے بڑھا رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اندور میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 232 رنز کے ہدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں سے کہا ہے کہ وہ کل تک شدید موسمی حالات کے باعث سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان اور ملائیشیا نے دو طرفہ تعاون خصوصاً معاشی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج پردانا پتراجایا میں محمد شہباز شریف اور ان کے ملائیشین ہم منصب داتو سری انور ابراہیم کے درمیان انتہائی تعمیری اور مفید ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے گزشتہ سال دورہ پاکستان کے بعد دو طرفہ تعلقات میں تیزی سے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت سمیت معاشی ترقی کے دیگر شعبوں میں ملائیشیا کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان سے $20 کروڑ کا گوشت درآمد کرنے کے لیے ملائیشین وزیر اعظم کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا۔ اس موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتا ہوا معاشی تعاون آغاز ہی سے انتہائی اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملائیشیا نے پاکستانی چاول کی درآمدات بڑھا دی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ گوشت کی درآمد کے لیے بھی سہولیات فراہم کریں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا دونوں صدر ٹرمپ کے امن اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم نے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج کوالالمپور میں پاکستان ملائیشیا کاروبار اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے سہولت دیں گے اور کاروباری اداروں سے تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے کلمات میں ان شعبوں کو اجاگر کیا جن میں ملائیشیا کی کمپنیاں زراعت، قدرتی وسائل کی تلاش اور سیاحت میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے مشترکہ منصوبے شروع کرنے، کاروبار کی سطح پر شراکت داری اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے لیے پاکستانی اور ملائیشین کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے انتہائی حوصلہ افزا ہیں، مہنگائی 10% سے بھی کم ہو گئی ہے اور پالیسی شرح اب 11% ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے سفارتکاروں کی تربیت، اعلیٰ تعلیم، سیاحت، حلال سرٹیفکیشن، انسداد بدعنوانی اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں کا تبادلہ کیا ہے۔ پتراجایا میں اس حوالے سے تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے شرکت کی۔
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بلومبرگ کی حالیہ مثبت رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ رپورٹ کے مطابق ڈیفالٹ کے امکانات میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے پاکستانی معیشت پر عالمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی درجہ بندی میں ابھرتی ہوئی معیشتوں میں اس وقت ترکیہ کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ پاکستان کی ترقی کا خواب حکومت کی انتھک کاوشوں اور پاکستانی اور عالمی کاروباری برادری کے درمیان تعاون سے شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیپال میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام اس مشکل گھڑی میں نیپال کی حکومت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بارباڈوس ویسٹ انڈیز میں ہونے والی 68ویں دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس میں پاکستان کے پارلیمانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس رواں ماہ کی 5 سے 12 تاریخ تک ہوگی، جس میں دنیا بھر کے رکن ممالک سے ارکان پارلیمنٹ اور نمائندگان شرکت کریں گے۔ یہ کانفرنس جمہوریت کو مستحکم کرنے، نظم و نسق کے فروغ، عوامی نمائندگی کو بڑھانے اور بین الپارلیمانی تعاون کے فروغ کے لیے ایک اہم فورم ہے۔ چیئرمین سینٹ اس کانفرنس کے موقع پر پارلیمانی رہنماؤں، ارکان پارلیمان اور عالمی سطح کی اہم پارلیمانی شخصیات سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کے رکن محمد یاسین اور سلاؤ کے ڈپٹی میئر عاصم رانجھا سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ آج جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور پارلیمانی تعاون کے فروغ، عوام کے درمیان روابط مضبوط بنانے اور باہمی ہم آہنگی اور ترقی کے فروغ میں پاکستانیوں کے اہم کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ رکن پارلیمنٹ محمد یاسین سے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفق محمد کے ساتھ گفتگو کے دوران کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں اہم پل کے طور پر کام کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمی قابل مذمت ہے اور ہم ان پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پرعزم ہیں، تاہم ان میں وہ لوگ شامل نہیں جو اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکے ہیں۔ اس موقع پر لارڈ شفق محمد نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مضبوط تر بنانے میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پنجاب حکومت کے دانشمندانہ اقدامات سے حالیہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کم کرنے میں مدد ملی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے حزب اختلاف کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو 1122 کے مؤثر اور فعال کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ متاثرین سیلاب کو موبائل کلینک سروس سمیت زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی گئی۔ وزیر قانون نے کہا کہ پنجاب حکومت نے حالیہ موسم برسات کے دوران مویشیوں اور دیگر جانوروں کی بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کو بھی یقینی بنایا۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات کی شام 5 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس آج سردار اسپیکر سردار ایاز صادقی کی زیر صدارت ہوا۔ اپوزیشن بینچوں نے ایوان میں کورم کی کمی کی نشاندہی کی، جس پر اجلاس جمعرات کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان اور ایران نے دو طرفہ روابط، پارلیمانی تعاون اور معاشی تعلقات کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک کے باہمی تعلقات ایک مذہب، تاریخ
اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ اسپیکر نے ایران کو ایک بااعتماد برادر ہمسایہ قرار دیا اور اس کے ساتھ پارلیمانی اور معاشی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی سفیر نے پاکستان کے عوام، حکومت، پارلیمنٹ اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی جانب سے ایران کی حمایت کو سراہا اور کہا کہ ان کا ملک اس برادرانہ یکجہتی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے پنجاب میں خواجہ سراؤں کے لیے پہلے صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج تقریب رونمائی گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی، جس میں خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ گورنر نے کہا کہ اس کارڈ کے ذریعے خواجہ سرا پنجاب بھر میں 6 لاکھ روپے تک کا طبی علاج حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ سرا معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں اور ہر انسان عزت، احترام اور صحت کی سہولیات تک رسائی کا مستحق ہے۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ برابری اور شمولیت کی علامت ہے، جو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے حتمی امدادی پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ کابینہ نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے، مستقل معذور افراد کے لیے 5 لاکھ روپے اور جزوی معذوری کے لیے 3 لاکھ روپے کے معاوضے کی منظوری دی۔ پیکیج میں مکمل طور پر تباہ شدہ کچے مکانات کے لیے 5 لاکھ روپے، جزوی طور پر تباہ شدہ کنکریٹ کے مکانات کے لیے 3 لاکھ روپے اور جزوی طور پر تباہ شدہ کچے مکانات کے لیے 1,50,000 روپے کی بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ بڑے مویشیوں کے نقصان پر 5 لاکھ روپے اور چھوٹے جانوروں کے لیے 50,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ کابینہ نے سیلاب کی وجہ سے فصل کے 25% نقصان پر 20,000 روپے فی ایکڑ کی منظوری دی اور پنجاب بھر میں سیلاب سے متاثرہ 2,855 دیہاتوں میں پانی اور زرعی انکم ٹیکس معاف کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب کے دوران مثالی خدمات کے اعتراف میں سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی ماہانہ تنخواہ میں 15,000 روپے اضافے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے لاہور میں راشن کارڈ کے لیے پائلٹ پروجیکٹ اور بلا سود الیکٹرک ٹیکسی کے منصوبے کے آغاز کی منظوری دی۔ مزید برآں کابینہ نے پنجاب بھر میں 8,084 کالج ٹیچنگ انٹرنز اور اسکول ٹیچنگ انٹرنز کی بھرتی کی بھی منظوری دی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے ماحولیاتی قوانین کو نافذ کرنے اور فصلوں کی باقیات کو جلانے سے روکنے کے لیے 10 حساس اضلاع میں 444 اسامیاں بنانے کی منظوری دی۔ کھیلتا پنجاب اقدام کے تحت ایتھلیٹس کو ای بائکس فراہم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے صوبے میں جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے لیے اہم اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں جدید الیکٹرک گاڑیوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے اور ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا اعلان کیا۔ کامران خان ٹسوری نے یقین ظاہر کیا کہ توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں نئے اقدامات سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور عوام کو سہولت میسر آئے گی۔ سندھ کابینہ نے گندم جاری کرنے کی پالیسی 2025-26 کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد آٹے کی قیمت میں استحکام قائم رکھنا اور چھوٹے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سمرو سے۔ نئی پالیسی کے تحت 12,765 میٹرک ٹن گندم فلور ملوں کو 9,500 روپے فی 100 کلو کی بوری کی قیمت پر جاری کی جائے گی۔ کابینہ نے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری دی، جو صوبے بھر میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور انٹرپرینیورشپ میں نئے سرے سے کردار ادا کرے گا۔ کابینہ نے سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں امن کی بحالی، ریاست کی ریٹ قائم کرنے اور کچے کے علاقے میں سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کی پالیسی کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں کمپنیز ایکٹ کے تحت سیکشن 42 کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دی، تاکہ تحقیق کی کمرشلائزیشن کو فروغ دیا جا سکے۔ کابینہ نے صوبے بھر میں میونسپل یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کی سطح پر عام لوگوں کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ رجسٹریشن فیس کے خاتمے کی بھی منظوری دی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور شہروں پر آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے مسائل حل کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صوبائی حکومت سیلاب زدگان کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہی ہے اور صوبے کے متاثرین سیلاب کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے مطابق شہروں کی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور دوسرے شہروں میں خدمات بہتر بنانے کے لیے شفاف منصوبہ بندی جاری ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہری ترقی محض عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ انسانی وقار، مساوات اور استحکام سے بھی منسلک ہے۔
کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی. انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور لداخ کی صورتحال کے علاوہ خطے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحیت پر بھی تبادلہ خیال کیا. فیصل کریم کنڈی نے کشمیری عوام اور ان کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مسئلے کو تمام بین الاقوامی فورمز پر اٹھاتا رہے گا. علی رضا سید نے گورنر کو مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے یورپ میں جاری سفارتی اور سیاسی کوششوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی بڑھ رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے سوات میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد میں 25 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان فراز مغل کے مطابق علاقے میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا 99% تخمینہ مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ امدادی رقم کی فراہمی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جبکہ متاثرین سیلاب کو خیمے، راشن، پیکیجز اور تیار کھانا بھی فراہم کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حلقوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور تعمیر نو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں امید ظاہر کی کہ اردن کی حکومت کے گراں قدر تعاون سے یہ عمل آئندہ چند روز میں کامیابی سے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان مثالی تعاون اور فراغ دلانہ حمایت اور تعاون پر اردن کی برادر حکومت کا تہہ دل سے شکر گزار ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 67,100 سے تجاوز کر گئی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت مسلم اکثریتی کردار کو مستقل طور پر تبدیل کرنے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کاروں کے نو آبادیاتی ایجنڈے کو منظم انداز میں آگے بڑھا رہی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کی استعماری گرفت کا آغاز 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں اس کی فوج کے اترنے سے ہوا. انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی بھارتی نو آبادیات کو باضابطہ بنانے اور کشمیر پر مکمل کنٹرول کے RSS BJP کے ہندتوا کا دیرینہ خواب پورا ہونے کے لیے ایک سوچی سمجھی سازش تھی. ترجمان نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے آباد کار استعماری منصوبے سے کشمیر کی الگ شناخت اور آبادی کا مکمل خاتمہ ہونے سے پہلے اس معاملے میں مداخلت کریں اور مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں. آج عالمی یوم مسکن منایا جا رہا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے شہری بحران کا حل. غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے. اندور میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 232 رنز کے ہدف کے جواب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 47.5 اوورز میں 231 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. قائد اعظم ٹرافی کا 68واں ایڈیشن آج شروع ہو گیا ہے. ٹورنامنٹ کے میچز 4 شہروں میں 5 مقامات پر کھیلے جائیں گے. اس ٹورنامنٹ میں سیالکوٹ سمیت 10 علاقائی ٹیموں نے حصہ لیا ہے. ٹورنامنٹ میں سیالکوٹ اور پشاور کی ٹیمیں پشاور میں کھیلے جانے والے اوپننگ میچ میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گی. ایبٹ آباد کی ٹیم کا مقابلہ بھاولپور کی ٹیم کے ساتھ ایبٹ آباد میں ہی ہوگا. لاہور وائٹس کا مقابلہ اسلام آباد کی ٹیم سے راولپنڈی میں ہوگا. فاٹا کی ٹیم ملتان کے خلاف اسلام آباد میں ہی کھیلے گی، جبکہ فیصل آباد اور کراچی بلوز کی ٹیمیں بھی اسلام آباد میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی. اس ٹورنامنٹ کا 5 روزہ فائنل میچ اگلے ماہ کی 29 تاریخ سے 3 دسمبر تک کھیلا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کے لیے 75 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 40 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا.
کمشنر لاہور مریم خان نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آئندہ کرکٹ سیریز کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، پاکستان کرکٹ بورڈ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دیگر ضلعی محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ سیریز کا آغاز اتوار سے ہوگا جس میں ایک ٹیسٹ اور 2 T20 بین الاقوامی میچز کھیلے جائیں گے۔ کمشنر لاہور نے تمام محکموں کو بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اور پاکستان کے ایتھلیٹکس فیڈریشن اور نجی بینک کی جانب سے لاہور میں میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ وابڈا اور پاک فوج کے ایتھلیٹس نے ریس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ 21 کلومیٹر ایلیٹ کیٹیگری میں وابڈا کے سہیل عامر مردوں کی میراتھن ریس کے فاتح قرار پائے، جبکہ پاک فوج کی ایتھلیٹ ماریا بی بی نے خواتین کی میراتھن ریس میں کامیابی حاصل کی۔ 10 کلومیٹر ریس میں وابڈا کے اختر علی کامیاب قرار پائے، جبکہ پاک فوج کی فرحت بانو نے خواتین کیٹیگری میں کامیابی حاصل کی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1237 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,67,752 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,274 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,573 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج بینک آف پنجاب کمپنی کے سب سے زیادہ 131 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 487 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 108 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 348 میں کمی، جبکہ 31 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ سیفائر فائبرز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 75.96 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 2,692 روپے 27 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 15 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 65 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 378 روپے 14 پیسے اور 378 روپے 81 پیسے، یورو 329 روپے 56 پیسے اور 330 روپے 14 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 99 پیسے اور 75 روپے 12 پیسے، UAE درہم 76 روپے 57 پیسے اور 76 روپے 70 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,56,033 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,79,993 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 64,549 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,15,444 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر جنرل نے چنیوٹ میں تاریخی عمر حیات محل کا دورہ کیا اور اس کے لکڑی کے شاندار کام کی بحالی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ بحالی کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ کے ترجمان کے مطابق عمر حیات محل چنیوٹ میں عظیم پنجاب پروگرام کے تحت بحالی کا کام جاری ہے۔ منصوبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سوچ اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی رہنمائی میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بحالی کے عمل کے دوران عمارت میں لکڑی کے پیچیدہ کام، آرائشی خصوصیات اور ڈھانچہ جاتی ساخت کو محفوظ بنانے پر خصوصی زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور رومانیہ عالمی ثقافتی میلے سے اپنے ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانے جا رہے ہیں، جو آئندہ ماہ کراچی آرٹس کونسل میں منعقد ہوگا۔ رومانیہ کی نامور اوپرا گلوکارہ جارجیانا کوسٹیا گلوگا میلے میں پرفارمنس پیش کریں گی۔ یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کینیڈا کی میک گل یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر فاسل فیول کا اخراج جاری رہا تو دنیا کے جنوبی حصے میں واقع 10 کروڑ عمارتوں کو مسلسل سیلاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تحقیق سیٹلائٹ نقشوں اور مصدقہ اعداد و شمار کی روشنی میں کی گئی ہے، جس میں افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، وسطی اور جنوبی امریکہ کے ممالک کا جائزہ لیا گیا۔
تحقیق کار نتالیہ گومیز نے بتایا کہ اگرچہ سطح سمندر میں اضافے کی رفتار سست ہے تاہم اس کے عالمی حدت پر مسلسل اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی ڈھانچے سمیت اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔ پین اسٹیٹ کے محققین نے اسٹریٹ لائٹس کو کم لاگت والی برقی گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز میں تبدیل کیا ہے۔ امریکہ میں کینسس شہر میں 23 یونٹس نصب کرنے کے بعد انہوں نے چارجز کو تیز تر اور روایتی اسٹیشن سے زیادہ ماحول دوست پایا۔ اے آئی پر مبنی نظام کے تحت گھریلو چارجز کے بغیر خصوصاً شہری رہائشیوں کے لیے آسان رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ موناش یونیورسٹی کے محققین نے کھانے میں ضائع ہونے والی شکر کو قدرتی پلاسٹک فلموں میں منتقل کیا ہے جو روایتی پیٹرولیم پر مبنی پیکیجنگ کے جدید متبادل پیش کرتی ہیں۔ مائکروبیل سیل فیکٹریز میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بایو گریڈیبل بایو پولیمرز کو اجاگر کیا گیا ہے جسے روایتی پلاسٹک کی طرح ڈھالا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں متوقع شدید سمندری طوفان شکتی کے خطرے کے پیش نظر ماہی گیروں کو انتہائی محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ تمام ماہی گیروں سے کہا گیا ہے کہ وہ شدید موسمی حالات کے انتہائی خطرے کے باعث آج گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ کل تک شمال مغربی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب میں اونچی لہروں کے ساتھ شدید سمندری صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلادھار بارش، ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں مری سے 70 ملی میٹر، منڈی بہاؤالدین سے 32، منگلا سے 30، راولپنڈی میں بھی 30، اسلام آباد میں 31، سیالکوٹ میں 21، جہلم میں 20، لاہور سے 11، آزاد کشمیر میں راولاکوٹ سے 68، گڑھی دوپٹہ سے 49، مظفر آباد سے 46، خیبر پختونخوا میں کاکول سے 46، بالاکوٹ سے 29، مالم جبہ سے 12، ڈیرہ اسماعیل خان سے 6، پشاور میں 3 اور اسی طرح گلگت بلتستان میں استور سے 3 اور سکردو اور بگروٹ سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بنظیر آباد میں 38 اور تربت میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 20، مری اور مظفر آباد میں 17، لاہور میں 24 اور پشاور میں بھی 24، کراچی میں 34، گلگت، سکردو، سری نگر اور پلوامہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، سکردو میں 13، لیم میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ نامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو توسیع دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیراعظم نے ملائیشیا کے اپنے ہم منصب سے ملاقات کو مفید قرار دیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کے فروغ کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بلوم برگ کی حالیہ مثبت رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی برادری دونوں ملکوں کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقم کے حتمی پیکج کی منظوری دی ہے۔ سندھ کابینہ نے گندم جاری کرنے کی پالیسی 2025-26 کی منظوری دی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں سے کہا ہے کہ وہ کل تک شدید موسمی حالات کے باعث سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اوپل، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک مشرف ربا، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر حماد اظہر کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔